وہ داتا صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، نیکوکار اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے تمام انبیاء کرام ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اور ان جلسوں کے اندر جو دعوت دینے والے جو نقیب حضرات ہیں، اس نقیب کا نام جبریل امین ہے، اور اس جلسے میں جو نعت خوانی کرنے والے افراد ہیں، اس نعت خواں کا نام اسرائیل اور اسرافیل ہے، اور اس جلسے کی کمان سنبھالنے والی ذات اور اس جلسے کے اندر خطاب کرنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ ایسے جلسے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پہلا جلسہ جب ہوا، اس جلسے کو توحید کے جلسے کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے اور قرآن پاک میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب ساری کائنات کی روحوں کی تخلیق ہو گئی، خالق کائنات نے فرمایا جبریل میں نے ساری روحیں بنا دی ہیں، عالم ارواح میں سب موجود ہیں۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا سب کو بلا کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ساری روحوں کو خطاب آ کے جبریل کرتے ہیں اور اعلان عام کرتے ہیں، اے عالم ارواح کی تمام روحوں، خالق کائنات کی طرف سے بلاوا ہے، آج جلسے کا اہتمام ہے، آج کی محفل توحید منعقد ہے، تم تمام نے وہاں پہ حاضری دینی ہوگی۔ وہاں پہ زید، عمر، بکر، ہر شخص خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے، سب کو دعوت ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی۔ سارے جمع ہو گئی، نقیب محفل جبریل نے اعلان کیا، سارے وہاں پہ جمع ہوئے، خالق کائنات خطاب فرمانے والے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے مجھ سے خطاب کیا، آپ سے کیا، آپ سے کیا، آپ سے کیا، ہر ایک انسان سے رب نے خطاب کیا۔ ایک خطاب، ایک جملہ، اس کی وقت بڑی زیادہ، اس کی اہمیت بڑی زیادہ۔ جنہوں نے عہد کو یاد رکھا، اس وقت کو پہچانا، وہ دنیا میں آ کے کامیاب ہو گئے، اٹھیں گے وہاں پہ بھی سرخرو ہو کے اٹھیں گے۔ جنہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا، وہ یہاں پہ بھی گزارے میں، وہاں پہ بھی گھاٹے اور گزارے میں۔ رب ذوالجلال نے ان سے خطاب کر کے پوچھا، اے انسانوں کی روحو، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، عالم ارواح کا ماحول ہے، تم ذرا اس بات کا اقرار کرو اور میرے ساتھ وعدہ کرو اور مجھے اس بات کا جواب دو کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں تخلیق نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں بنایا نہیں ہے؟ یہ خالق کائنات کی ذات ہر انسان سے عالم ارواح میں پوچھ رہی ہے۔ وہاں پہ زید بھی خاموش ہے، عمر بھی خاموش ہے، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی افراد ہیں سارے خاموش ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ رب ہی نے ہمیں بنایا ہے۔ سرکار نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق تو میرا دنیا کا بھی ساتھی ہے، یار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے، تو میرا عالم ارواح کا بھی ساتھی ہے، تجھے وہ منظر یاد ہے جب رب ہم سے پوچھ رہا تھا الست بربکم؟ ہم نے بھی جملہ سنا تھا لیکن مجھے آج وہ بات یاد نہیں، مجھ سے میرے رب نے خطاب کیا اور مجھے بات بھول چکی ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ صدیق تجھے وہ منظر یاد ہے جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم؟ تو عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا عالم ارواح کے اندر۔ دیکھو یاریاں کیسی ہیں، دیکھو کہاں سے لگی ہوئی ہیں اور کہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، کہاں تک ان کی یادداشت ہے۔ کہا حضور عالم ارواح میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا، سارے خاموش تھے۔ رب نے 3 دفعہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور سارے خاموش تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ حضور سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے فرمایا تھا قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب آپ نے رب کی ربوبیت کا اعلان کر دیا تو آپ کو سن کر آدم بھی بول پڑے، آپ کو سن کر ابراہیم بھی بول پڑے، سن کر پھر موسیٰ بھی بول پڑے، عیسیٰ بھی بول پڑے تھے، اور سارے مومنین بول پڑے تھے قالوا بلا۔ تو حضور سب سے پہلے آپ نے کہا تھا قالوا بلا۔ یہ جلسہ توحید کا جلسہ تھا۔ فرمایا اقرار تم نے کر لیا، فرمایا یاد رکھنا اس وعدے کو، میں خالق کائنات کی ذات ہو کر تم سے وعدہ لے رہی ہوں، اب چلے جاؤ عالم ارواح کے اندر، یکے بعد دیگرے ہم تمہیں جسمانی لباس دے کر اس دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ یاد رکھنا دنیا میں جا کے اس وعدے کو بھول نہ جانا، اس اقرار نامے کو بھول نہ جانا،
اور میرا انکار کر کے کہیں کفر اختیار نہ کر لینا. جنہوں نے وعدہ عالم ارواح والا یاد رکھا دنیا میں آ کے مومن کہلائے, جنہوں نے وعدہ بھلا دیا دنیا میں آ کے منافق اور کافر کہلائے.